بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی ایاز ولاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ابھی کل سے جو ہے وہ خبریں گرم ہیں کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس کے 16 سے 19 لوگ، کوئی 16 کہہ رہا ہے کوئی 19 کہہ رہا ہے، وہ عدالت گئے تھے اور نواز شریف صاحب کی جو تقریر ہے اس کو آن ایئر کرانے کے لیے ان کے کہنے کے مطابق کہ یہ جو اظہار رائے کا جو حقوق ہیں ایز اے ہیومن رائٹس اور پاکستانی عوام کے، وہ سلب ہو رہے ہیں۔ جو پیمرا نے ان کے اوپر پابندی لگائی ہے کہ ان کی تقریر ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکے گی، اس کے لیے یہ جو بھی ہے 16 سے لے کر کے 19 لوگ جو بھی ہیں، اس میں وہ کچھ نامی گرامی اینکرز، تجزیہ کار اور بڑے مشہور جن کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، جو صحافی کہلاتے ہیں، سو کالڈ صحافی، وہ گئے عدالت میں کہ بھائی پوری پاکستانی عوام بھوک سے مر رہی ہے، اگر وہ تڑپ تڑپ کے مر رہی ہے، وہ سب خارش کر رہے ہیں اپنے کو، سب پریشان ہیں کیونکہ نواز شریف کی تقریر نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ تقریر دکھانے سے پوری عوام میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو جو ہے اتنی اذیت ہو رہی ہے کہ نواز شریف کی اگر تقریر نہیں دکھائی گئی تو قوم جو ہے وہ موت کے منہ میں چلی جائے گی، خدا نخواستہ۔ تو یہ حضرات جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی ان کو جو ہے وہ حقوق ملنے چاہیے اور نواز شریف کی تقریر دکھائی جانی چاہیے، اس میں جو سر فہرست میں تو یہی کہوں گا کہ نام کے جو صحافی ہیں ان میں نسیم زہرا صاحبہ، آسمہ شیرازی، غریدہ فاروقی، سلیم صافی، اور آپ کا بھلا کرے عنبر شمسی اور شہزیب خانزادہ، منصور علی خان، یہ لوگ جو ہیں وہ ایک ٹاپ لیول کے، مطلب جن کا روز پروگرام آتا ہے اور ہر اپنے چینل کے اوپر یہ زندہ و جاوید رہتے ہیں۔ انہوں نے جناب ایک پلان کیا، پلان جو ہوا وہ اب سب ڈینائی کرنے لگے ہیں سب۔ خیر باقاعدہ یہ ایک پلان بنایا گیا کہ جو ہے وہ یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ ایک موو کریں اور ان کے پریشر بلڈ ہوگا تاکہ اس سے جو ہے ان کے بڑے بڑے نام ہیں تو اس سے جو ہے اگلی پارٹی متاثر ہوگی اور امپریس ہوگی، اور امپریس ہو کر کے ان کو پرمیشن مل جائے گی، اس لیے یہ انہوں نے یہ موو کری۔ اب میں یہاں پہ ایک منٹ کے لیے رکتا ہوں، اور میں اب کل مجھے شام کو یہ بالکل یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر جگہ ہر لمحے ایک ذلیل کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے۔ میں لفظ یہی استعمال کروں گا کہ آپ ان کی حرکتیں دیکھیں۔ یہ جرنلسٹ ہیں، چینل پہ بیٹھ کر کے صبح سے شام تک اخلاقیات کے بھاشن دیتے ہیں، اور حرکتیں کیا ہیں؟ ایک آدمی پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے رسک ہے، وہ آپ کے وہ جو ایشوز، وہ 3 بار کے جو وزیر اعظم بنے ہیں، اس شخص نے اپنے سارے راز انٹرنیشنلی اوپن کرائے ہیں تاکہ جس کو جو بینیفٹ لینا ہے پاکستان سے لے لے۔ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، میں صرف میں ہی ہوں پاکستان کے لیے لازم و ملزوم، ورنہ کوئی نہیں ملک چلا سکتا، ورنہ کوئی حکومت رکھ کر سکتا ہے، چاہے وہ فوج بھی ہو چاہے کچھ بھی ہو، ان کا سب سے جو ہے وہ مسئلے مسائل۔ انہوں نے تو لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ اب ان کو کیوں استعمال کرنا ہے؟ کیونکہ بھائی یہ سب لفافہ بردار صحافی ہیں، پیسے لیے ہیں انہوں نے، پلاٹ لیے ہیں۔ نواز شریف نے سب کو کانا کر کے رکھا تھا، ہر ایک کے حساب سے، اس کی اوقات کے حساب سے اس کے منہ تک میں مال ٹھوسا ہوا تھا۔ یہ کون صحافی رسک لے گا اس وقت کہ اپنے آپ کو ایک پارٹی مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ صحافی ونگ میں شامل کرے؟ یہ صحافی ونگ ہے۔ آج کے بعد
یہ جو جتنے بھی یہ صحافی ہیں یہ اپنے آپ کو صحافی کہہ ہی نہیں سکتے. ان کے اوپر ٹھپا لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے ایسا قدرت کے انہیں ایسا ان کے اوپر کالک ملی ہے کہ یہ اب اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم مطلب نیوٹرل قسم کے صحافی ہیں یا ہم جو ہمارے. اب تو لوگ جان گئے کہ بھئی یہ تو مسلم یونین کے لیے کام کر رہے ہیں. ان کو اگر ہیومن رائٹس کا اتنا کوئی شعور ہوتا، تکلیف ہوتی یا پریشانی ہوتی تو پاکستان کے اندر تو ہزاروں. ایک صحافی مر گیا سندھ میں، مار دیا گیا، کوئی بولا آج تک؟ ماڈل ٹاؤن کے اندر 14 لوگوں کو جبڑوں پہ گولی ماری گئی. ہیومن رائٹس کی اگر بات کرتے تو کسی ایک نے کوئی انٹرویو میں یا کوئی 5 منٹ کی لائن کوئی بولی اس کے بارے میں؟ قطعی نہیں، سب خاموش. تو جہاں انہوں نے آج تک کسی کے ہیومن رائٹس کی کوئی بات نہیں کری ہے، یا وہ انسان یہاں پاکستانی عوام کے کیا رائٹس ہیں، کیا ان کے اظہار رائے کی کیا ہے، کبھی کچھ نہیں بولا. یہی نسیم زہرا تھیں، ان کے نواز شریف نے کیمرہ چھین لوایا کہ انہوں نے کچھ ایسی بات جو ان کو نہیں آپ آن ایئر کرنا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو آپ نکالیں، چھین لیا گیا. نجم سیٹھی کے ساتھ جو نواز شریف نے کیا ہے وہ ایک ایسا بھیانک فعل ہے کہ بتایا بھی نہیں جا سکتا. اور نجم سیٹھی بھی اس ٹیم میں شامل ہیں جو اس کے ہیڈ ہیں، NS نجم سیٹھی. تو اس حد تک تو یہ ان کے ساتھ کیا گیا. اور پھر جو جیو کے ساتھ پابندی لگائی تو سارے کارنامے تو نواز شریف کر چکے ہیں. بھئی میڈیا کی آزادی اگر کسی نے اگر آج تک کوئی اچھے کارنامے کیے تو وہ نواز شریف صاحب نے کیے ہیں. اب انہی نواز شریف کو جو انہوں نے اداروں کے خلاف اور ملکی سالمیت کے خلاف جو انہوں نے بیہودہ باتیں کری ہیں، ان باتوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، ایک غدار وطن کی باتوں کے لیے آپ لوگ اپنا کیریئر، اپنی شخصیت، اپنا کردار داؤں پہ لگا کر کے چلے گئے. لاؤ پہ لگنا تھا کیونکہ آپ کے پاس اپنا کچھ ہے ہی نہیں. جو کچھ دیا ہے وہ نواز شریف کا ہے. سب کچھ آپ کا خدا نواز شریف ہے. تو نواز شریف کے تو اشاروں پہ آپ کو ناچنا ہے اور جو بھی ہے اب وہ اس کا ہوگا. مگر یہ سب تو کر دیا. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ہم جا رہے ہیں تو عوام میں جس طریقے کی بے عزتی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ہو رہی ہے ان کے بیانیے کی وجہ سے، ابھی گلگت بلتستان کا الیکشن سب کے سامنے ہی ہے. ہمیشہ یہ لوگ ایک باری تم ایک باری ہم جو کرتے رہیں گے اور کھیلتے رہیں گے. اس دفعہ تیسری پارٹی جان کو آ گئی تو پتہ چل گیا. بھائی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، سمجھ میں آ گیا سب کے. دیکھ لیا سب نے کہ یہ کیا ہے، کیا ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے. اور آج جب کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ہم حیران ہیں، پریشان ہیں، اس وقت سوشل میڈیا بھی پریشان ہے کہ بھائی یہ تو انہوں نے پوری جگہ، ہر جگہ کے اوپر قبضہ گروپ بنایا ہوا ہے. دیکھیے میڈیا کے اندر قبضہ گروپ، اس میں بہت سارے نہیں آئے، سمجھ گئے تھے وہ جو گادر قسم کے صحافی. انہوں نے بولا کہ نہیں یہاں کہیں جا کر کے آگے پنگا ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو دور رکھا. جیسے کہ میں نام لے لوں، حامد میر صاحب جو ہیں، وہ صاحب تو خیر نہیں لگانا چاہیے ان کے نام کے ساتھ. بہرحال حامد میر جو ہیں وہ غداروں کے غدار ہیں، سب سے نمبر 1 پہ تو وہی ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں سے ہٹو بچو، اس میں نہیں گھسو. یہ جو نجم سیٹھی والا معاملہ ہے اس میں دور رہتا ہوں کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو نجم سیٹھی کے لیول کا سمجھتے ہیں. تو دو برابر کے ہاتھی تو ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے، اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوئے. اب آپ یہ عدالت جا کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ ان کی ٹیلی کاسٹ ہونی چاہیے. اور یہ جو فوج کو جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، حکومت کو جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اور یہ جو حکومت کے راز افشا کر رہے ہیں جس سے انڈین چینل زندہ ہو گئے، ان کی حکومت زندہ ہو گئی. وہ بہار میں الیکشن جیت گئے نواز شریف کی تقریروں کی وجہ سے اور ایاز صادق غدار کی جیسی باتوں کی وجہ سے. تو اب آپ ان کو دکھائیں. تو عدالت نے جب ان کے کلاس لی اور ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اچھا وکیل کون سا کر کے دیا؟ اکرم راجہ جو ان کے نواز شریف کے وکیل رہ چکے ہیں. دیکھیے انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر کے ہر چیز کو کر کے پلان کیا تھا. انہوں نے یہ دیکھا کہ بھائی کیس لگے گا اطہر معین اللہ صاحب کا،
اطہر معین اللہ صاحب کے کچھ انقلابی قسم کے فیصلے ہیں، جس میں ایسے بھی فیصلے ہیں جو حکومت کے خلاف جاتے تھے یا حکومت کی باتیں نہیں مانی جاتی تھی، وہ اپنے حساب سے جج صاحب نے جو سوچا وہ حساب سے فیصلے کیے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی اطہر معین اللہ صاحب تو بھائی بہت ایسے فیصلے کر چکے ہیں جو کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ہمارے خلاف جائیں گے، وہ تو حکومت کے خلاف چلے گئے۔ مثال کے طور پہ عمران خان سے گارنٹی مانگی تھی نواز شریف کی زندگی کی، تو یہ تو بہت بڑی چیز تھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے سوچا کہ یہ کیس اطہر معین اللہ صاحب کے پاس لگے گا۔ اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ یہ تو 2 منٹ کا کام ہے، سب ساری چیزیں کوئی تیاری بھی کر کے نہیں گیا، انہیں پتا تھا کہ بھائی وہ جج صاحب آئیں گے، ہم بتائیں گے کہ بھائی یہ دیکھیے ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے سارا، کہ تب جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، اور میاں نواز شریف کی تقریر لوگوں کو تک اگر نہیں پہنچی تو لوگ جو ہے وہ زہر کھا کے مرنے لگیں گے، اس لیے ہمیں جو ہے وہ تقریر کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ بتائیے آپ کہ یہ جو آپ لوگ آئے ہیں اتنی دور دور سے سارے، یہ سب پہلی بات تو کوئی صحافی عدالت ہی نہیں آیا، ان کو بھی یہ ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر الٹ ہوتا ہے تو ہم وہاں کیا منہ چھپائیں گے کیسے اور دکھائیں گے کیسے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کس کا ریلیف لینے آئے ہیں اور کس چیز کا ریلیف لینے آئے ہیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک اشتہاری کو ساری جتنے رائٹس ہیں وہ ہم دے دیں، کہ کسی اشتہاری کو یہ رائٹس دیے جاتے ہیں؟ وہ اشتہاری جو حکومت پاکستان کو نہیں مان رہا، جو اشتہاری عدلیہ کو نہیں مان رہا، بھائی اشتہاری کس نے ڈکلیئر کیا ہے؟ ہائی کورٹ نے کیا ہے نا۔ جب ہائی کورٹ کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہائی کورٹ کی کوئی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے سارے جو آرڈرز ہیں، تو پھر وہ کس بات کی اس کو ریلیف دیا جائے، کس حیثیت سے ریلیف دیا جائے؟ اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، اور وہ جو فریڈم آف اسپیچ ہے وہ ہم سب کے لیے چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا ہم کس کس کو، سارے اشتہاریوں کو پھر ہم دیں؟ اگر یہی رائٹس نواز شریف کو دیا جا سکتا ہے تو پھر تو سب کے لیے، جتنے بھی اشتہاری ہیں ہم سب کو رائٹس دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ جائیں اپنی مرضی کا اسپتال دیکھیں، علاج کرائیں، اپنے وہ گھر مکان بنائیں، گاڑیاں خریدیں، ساری چیزیں ان کے لیے اوپن ہو سکتی ہے۔ تو یہ آپ ہمیں بتائیے کہ وہ ایک اشتہاری جس کا شناختی کارڈ بند کر دیا گیا ہے، جس کا پاسپورٹ بند کر دیا گیا ہے، اس کو ہم کیا رائٹس دیں؟ جو سمجھتے ہی نہیں ہم کو یا ہماری عدالت کو یا ہمارے ملک کو، قوانین کو وہ فالو ہی نہیں کرتا، تو اس کو ہم کیا رائٹس دیں گے، کیا دے سکتے ہیں؟ تو اس پہ جناب وہ بھگنے جھانکنے لگے اکرم راجہ صاحب، کیونکہ اکرم راجہ صاحب کے بعد جو ہے رام راجہ یا اکرم راجہ نام ہے، ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو سب ان کو یہ فیڈ کر کے دیا گیا تھا کہ بس تمہیں جانا ہے، کھڑا ہونا ہے، فیصلہ لے کے آ جانا ہے، سب کچھ سیٹل ہے، ہر چیز ہو جائے گی۔ مگر سلام ہے اطہر معین اللہ صاحب کو کہ انہوں نے تو بخیے ادھوڑ کے رکھ دیے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تیاری سے نہیں آیا ہوں، میں تیاری سے آؤں گا۔ انہوں نے یہ سب انہوں نے بولا، خیر 16 دسمبر تک کے لیے ان کو ٹائم دیا گیا کہ آپ جائیں اور 16 دسمبر تک اس کا جواب لے کر کے آئیں۔ اور اپنے کلائنٹ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ نا کلائنٹ سے بھی پوچھ لیجئے، اور کسی سے جس سے بھی پوچھنا ہے پوچھ لیجئے، اور یہ آپ ہمیں یہ آ کے بتائیے کہ ہمیں ان کو کیوں ریلیف دینا ہے اور کیا ان کا کس حیثیت سے یہ ریلیف بنتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں آ کر کے کنونس کریں۔ تو لیکن یہ جو جس طریقے کی باتیں ہوئی ہیں، مجھے اس کی وجہ سے لگتا ہے کہ یہ پٹیشن خود ہی یہ واپس لیں گے، یہ 16 دسمبر کا بھی انتظار نہیں کریں گے، کیونکہ اب یہ 2 روز میں اتنے ذلیل ہو رہے ہیں کہ جتنے بھی یہ صحافی تھے ان کے پیچھے پڑ گئی ہے عوام، اور عوام کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ صحافی نہیں تھے، یہ بہروپیے تھے، صحافی کے لباس میں یہ مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں، اور جو مسلم لیگ نون کا میڈیا ونگ چلا رہے ہیں، اس طریقے سے یہ لوگ بالکل اپنے آپ کو ایکسپوز کر بیٹھے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں، اور یہ تو بات اب پکی ہو گئی کہ یہ مسلم لیگ کے کارکن ہیں، یہ صحافی نہیں ہے، پبلک کو اب رجسٹرڈ ہو گیا ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں کہ سوال کرتے ہیں کہ میڈیا کو جانبدار ہونا چاہیے، اس کو جانبداری برتنا چاہیے،
یہ ایک آزاد میڈیا ہونا چاہیے. یہ میڈیا تو ہے ہی نہیں آزاد. یہ تو 19-20 جو بھی لوگ ہیں یہ تو ایک مطلب سمجھ لیجیے کہ ایک پاؤ ہیں, 3 پاؤ تو باہر ہیں. یہ لوگ ایک پورا گینگ ہیں. نواز شریف نے 3 دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد جتنا ان کے حلق میں ٹھوسا ہے, نٹی نٹی تک ان کو کانا کیا ہوا ہے. کوئی بول نہیں سکتا. عصمت شیرازی تو ایسے لگتا ہے ان کی ماسی ہیں, گھر کی نوکرائیں لگتی ہیں, فریدہ فاروقی پوچھے لگانے والی. یہ تو ان لوگوں کی اپنی حیثیت ہے. یہ سلیم صافی, یہ نواز شریف جو ہے وہ اپنی جیب سے پرائم منسٹر ہاؤس کے خرچے چلا رہے تھے. یہ اس حد تک تو یہ لوگ اتنے گرے ہوئے, اتنے لوئسٹ پوزیشن کے اوپر یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو صحافی یا یہ جرنلزم کے ایک ایتھکس کے خلاف لوگ ہیں. ان کو تو اگر دیکھا جائے تو پبلک کو کل ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا. ان سب کو اتنے جوتے مارنے چاہیے تھے روڈ کے اوپر کہ یہ لوگ کو اپنی شکل پہچان نہیں ملتی. مگر ظاہر ہے عوام نے بھی ڈھیل دی ہوئی ہے, حکومت نے بھی ڈھیل دی ہے, اداروں نے بھی ڈھیل دی ہوئی ہے کہ بھئی چلو دیکھیں تم کب تک. اور یہ دیکھ لیجئے ان کو کسی نے ایکسپوز نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خود ایک ایسا کیڑا ڈالا کہ وہ کیڑا رینگتا ہوا باہر آ گیا اور یہ باہر آ گئے, یہ ان کا چہرے باہر آ گئے. ورنہ کسی کو کیا پتا تھا, یہ خود ہی گئے. اب مجھے بتائیں کہ کسی نے کوئی کوشش کری گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کے تو اللہ مطلب معاملات ہی نرالے ہیں. عمران خان کے علاوہ عمران خان کی ٹیم جو ہے وہ ایسی ٹیم ہے کہ آپ نے لگان فلم دیکھی ہوگی. اس میں کہ عامر خان نے گاؤں کے سارے لوگوں کو پکڑ لیا تھا اور ٹیم بنا لی تھی. اب اس ٹیم نے کیا وہ فیلڈنگ بالنگ کیا اس کا حشر کیا تھا, ویسے ہی عمران خان کی ٹیم ہے. ایک سے ایک بڑھ کر کے میں کہتا ہوں نالائق ترین 4-5 لوگ ہیں جن کے اوپر عمران خان تکیہ کیے بیٹھے ہیں. باقی تو سب اپنے اپنے بینیفٹ کے لیے گدھے ترین لوگ, جن کی کوئی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ صرف اس قابل بھی نہیں ہے کہ ٹی وی کے ٹاک شوز میں آ کر کے بات چیت کر سکیں. ایک تو یار وہ پتہ نہیں مریض سے کون جیتا ہے, اس کو تو یار صداقت علی, اس کو تو دیکھ کر کے خون خشک ہو جاتا ہے کہ وہ بات کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے کہ بھیک مانگ رہا ہو. پتہ نہیں کیسی ٹیم ہے. بہرحال تو عمران خان کی ٹیم کیا, عمران خان کے بس کی بات نہیں تھی کہ ان کو اوپن ایکسپوز کرے. یہ تو پروردگار جیسی ساری چیزیں ان کی ساری حرکتوں کو کرتا چلا جا رہا ہے, اس نے یہ بھی کام کرا دیا. اب نواز شریف کو کوئی کیڑا کاٹا تھا کہ وہ ایسی باتیں تقریر کرتا کہ اس کا تو پتہ ہی گول ہو گیا پاکستان سے. مسلم لیگ نون کا پتہ گول ہو گیا. اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون ڈھونڈے سے نہیں ملے گی. آگے کی تو بات چھوڑیں, ہیں 15-20 ہزار لاکھ تو ہوں گے جنہوں نے ڈائریکٹ بینیفٹس لیے ہیں, تو اتنے تو لوگ شور مچانے کے لیے ہوتے ہیں. لیکن اگر اتنے ہی تگڑے ہوتے تو مولانا کے مدرسوں کے بچوں کی ان لوگوں کو کیا ضرورت ہوتی, پیپلز پارٹی کو, مسلم لیگ نون کو. آج ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھلونا بنے ہوئے ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں میں یہ دونوں. مولانا فضل الرحمان کی اتنی طاقت ہو گئی ہے کہ انہوں نے پی ٹی ایم کے بندے کو تھپڑ مار کے باہر نکال دیا, محسن داوڑ کو. تو اتنی تو ان کے اندر فورس آ گئی ہے. یہ دونوں ظاہر ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بھائی یہ صحافی جو لوگ ہیں, یہ صحافی ٹولہ جو ہے, یہ پورے کا پورا گن سے بھرا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کے چہرے سامنے آئے اور عدالت نے ان کو ان کے چہرے دکھا دیے. اور پاکستان جو ہے اب ان کو سمجھ گیا ہے کہ یہ لوگ کس کے پے رول پہ ہیں, کس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور یہ سب اب زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ایسے ہی قائم دائم رہے گا. انشاءاللہ پاکستان کی فوج, پاکستان کی حکومت, پاکستان کے تمام ادارے. دیکھیے ایک لوگ جو ہے 70 سال سے یہ لوگ انہی سب چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی آیا ہے, ایک 70 سال کی مطلب آدمی مرنے کے قریب آ جاتا ہے. اتنی عادتیں خراب, ایک بندہ بھی آپ کو سیدھا چلتا ہوا نہیں ملے گا روڈ کے اوپر. مجھے ایک بتا دے کوئی موٹر سائیکل والا سیدھی طریقے سے جاتا ہو یا کوئی صحیح طریقے سے گاڑی چلاتا ہو. یہ کوئی گاڑی والا اگر کوئی ٹریفک سگنل بند ہے اور دیکھ رہا ہے ادھر ادھر سے کوئی ٹریفک نہیں آ رہی تو وہ رکے گا؟ یا ہمارے عام آدمیوں کہیں جاتے ہیں تو اپنی آپ کو آگے لانے کے لیے کتنے پیسے دینے کو تیار ہیں, مطلب کوئی لائن میں لگنے کو تیار نہیں. ایسی اسمارٹ اور فاسٹ قوم ہے
کہ الامان الحفیظ، ایسا لگتا ہے کہ پورا مطلب دنیا انہی کے اوپر چل رہی ہے۔ چلیے ویڈیو لمبی ہو گئی کافی، بس ہم لوگ اسی سبجیکٹ پہ رہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا کہ یہ 19-20 جتنے بھی لوگ تھے ان کے چہرے سامنے آ گئے، اور ہمیں اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ کوئی صحافی وافی نہیں ہے، یہ صرف جو ہے مسلم نون کے لیے کام کر رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کر کے، اور اس کے اثرات آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چلیں گے جب لوگ ان کو دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے، ان کی شکلوں پہ تھوکنا بھی بند کر دیں گے۔ چلیے جناب، آپ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔